السلام علیکم جی، مسز ندیم میرا نام ہے اور آج پہلی ویڈیو میں بنانے لگی ہوں اپنی، وہ بھی اس حوالے سے کہ مجھے شوق ہے کہ میں اسلامک جو ہے بکس ان کی ریڈنگ کرتی ہوں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے میرے جیسے جن کو شوق ہوگا کہ وہ اسلامک بکس کو جو ہے وہ ریڈنگ کریں، لیکن کسی صورت میں مصروفیت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہوں گے۔ تو میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کیا کروں اپنی ویڈیوز جو میں پڑھتی ہوں، جو میں اللہ کے نبیوں کے، اولیاء کے، ان کے نیک بندوں کے جو ہے وہ متعلق میں پڑھتی ہوں، ان کی زندگی کا مختصر کر کے خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے خصوصاً جو ہے ان لوگوں کو بچوں کو ضرورت ہے کہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے اولیاء تھے، ہمارے نبی تھے، ہمارے انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے انہوں نے پایا، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں، تو کوشش کروں گی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک لمبے جو ہے وہ باب کو چھوٹا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی خصوصیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اگر مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ضرور آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹس کریں اور لازمی کریں، اللہ کرے کہ آپ کو کچھ مجھ سے اور مجھے آپ سے کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے۔ تو آج جو میں نے باب جو ہے وہ میں نے چنا ہے وہ رابعہ بصری ہے۔ رابعہ بصری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت نیک، پاکیزہ، باپردہ اور وہ مریم ثانی کہلاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کو آدھی قلندری دی۔ مجھے اس بات میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی اور تب سے لے کے اب تک اللہ پاک نے کہا تھا کہ میں نے 2 قلندر بنانے ہیں، میں نے تیسرا قلندر نہیں بنانا۔ تو ایک بو علی سینہ تھا جو وہ قلندر، اور ایک لال شہباز قلندر۔ تو اللہ کی اس بندی نے کیسے کہ اللہ کو اتنا اللہ کے قریب ہو کے اللہ سے جو اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے ان کو آدھی قلندری دینے پہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی ان کی زندگی کیسے گزری، کیسے ان کے ساتھ جو معاملات رہے۔ تو آپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار بی بی تھی۔ آپ کے والد انتہائی غریب تھے، بہت ہی غریب تھے۔ جس دن آپ پیدا ہوئی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ آپ کے جو تھے وہ چراغ جو تھے میں وہ چلایا جا سکے، یہاں تک کہ آپ کی ناک کے اوپر تیل لگایا جا سکے، یہاں تک کہ آپ کو کپڑے میں، صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹا جائے، اتنی غربت تھی آپ کے گھر میں۔ تو آپ کے والد جو تھے وہ اتنے توکل والے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے ہاتھ پھیلانا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ نہیں، میرا جو مانگنے کا حق ہے وہ صرف میرے رب سے ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد کو بولا کہ تھوڑا سا تیل ساتھ والے ہمسائے کے گھر سے لے آئیں، تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر گئے، ان کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے۔ اسی رات آپ کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے آپ کو ایک وصیت کی کہ ایک تحریر لکھو کہ جو والی بصرہ ہے اس کو ایک تحریر لکھو کہ تم ہر روز میرے پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جمعہ کی شب تم 400 دفعہ درود پاک پڑھتے ہو۔ تو جو شب گزر چکی ہے جمعہ کی، اس رات تم نے درود پاک جو 400 دفعہ پڑھنا تھا وہ تم نے نہیں پڑھا، لہٰذا تم اس کا کفارہ ادا کرو اور 400 دینار مجھے دے دو۔ جب آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ نے وہ تحریر لکھی ہے اور والی بصرہ کے جو ہے وہ پاس بھیجی ہے، تو دربان کے ہاتھ بھیجی ہے۔ تو والی بصرہ بہت حیران ہوئے یہ بات سوچ کر کہ واقعی میں ڈیلی جو تھا وہ 1 دفعہ درود پاک 100 دفعہ درود پاک پڑھتا تھا، اور 400 دفعہ میں جمعے کو پڑھتا تھا، اور واقعی میں نے اس جمعے کو نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے پھر آپ رابعہ بصری کے والد کو بلایا، تو انہوں نے پھر سارا قصہ ان کو بتایا۔ تو اس طرح پھر جو والی بصرہ تھا انہوں نے آپ کو 400 دینار دیے اور 10,000 درہم انہوں نے کہا کہ فقیروں میں تقسیم کر دو، کہ مجھے میرے آقا نے یاد دلایا ہے ان کے شکرانے کے طور پہ کہ میں نے اس دفعہ ان پہ درود پاک نہیں پڑھا۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ان کو رابعہ کا نام دیا گیا، چوتھی ہونے کی وجہ سے، اور یہ بصرہ سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا تھا، قحط سالی پڑ گئی تھی، تینوں بہنیں کہیں گم ہو چکی تھی، اور آپ بھی
جب ایک طرف کو چل پڑی تو کسی ظالم نے آپ کو پکڑ لیا اور زبردستی آپ کو اپنے کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے بہت ہی کم قیمت میں آپ کو فروخت کر دیا، اور وہ جس بندے نے آپ کو خریدا تھا وہ آپ کے اوپر بہت ہی مشقت امیز آپ سے کام لیا کرتا تھا، تو آپ سارا دن ان کے کام کرتی تھی اور ساری رات آپ جو تھی وہ اللہ کے حضور عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن آپ باہر کام کے گھر سے نکلی تو آپ بہت زور سے گری اور آپ کا بازو ٹوٹ گیا، اور آپ اللہ کے آگے گر گڑائی کہ یا اللہ کہ اب تو میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندا سے آواز آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو مقرر فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ تو یہ سن کر آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں اور آپ اپنے سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی اور ساری رات اپنے اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ ایک رات جب آپ اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول تھی اور رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی کہ آپ کے جو مالک تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے دیکھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دیر سے آتی ہوں، تو نے کسی غیر کو مجھ پر محکوم بنا دیا ہے، تو لہٰذا میں تیری بارگاہ میں بہت دیر سے حاضری دیتی ہوں، تو مجھے تو اس بات سے معاف کرنا، میں تو چاہتی ہوں کہ میں دن رات تیری ہی عبادت کروں۔ لہٰذا وہ جو تھے آقا جو تھا اس کا وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ مجھے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ایک اتنی نیک بچی ہے، اتنی نیک بی بی ہے، تو الٹا میں اس سے اپنی خدمت کروا رہا ہوں۔ لہٰذا صبح اس نے اٹھ کے ان کو جو تھا وہ ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہتی ہیں تو یہ آپ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، لیکن اگر آپ کہیں جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اس طرح آپ پھر شب و روز جو تھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی اور 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی، اور سارا دن اور ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ تو آپ کے جو تھا یقین کی دولت اگر آپ کو کی دیکھی جائے تو وہ اس طرح کی تھی کہ 2 بھوکے آپ کے افراد رابعہ بصری کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر رابعہ آج ہمیں کھانا کھلا دے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ کے گھر میں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہ 2 روٹیاں جب آپ نے ان کے آگے رکھ دی تو باہر سے کسی فقیر نے صدا کی کہ مجھے کھانا کھلایا جائے، تو آپ نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ یہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیں، تو لہٰذا وہ 2 روٹیاں جو تھی وہ سائل کو دے دی، اور آپ تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس سے ایک جو تھی وہ ملازمہ آئی ہے کسی مالکہ کی، تو وہ آپ کے پاس ایک تھال اور گرم گرم روٹیاں لے کے آئی ہے، تو اس نے کہا کہ جب آپ رابعہ بصری کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے روٹیاں گنی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ضرور آپ کی مالکہ نے کسی اور کو بھیجی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میری مالکہ نے آپ ہی کو بھیجی ہیں، لہٰذا آپ نے اس کے بہت اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو تھی ملازمہ تھی وہ اپنی مالکہ کے پاس گئی ہے اور اس نے کہا کہ وہ روٹیاں تو واپس کر دی ہیں انہوں نے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس پہ 2 روٹیاں اور رکھ دو تو پھر لے کے جاؤ۔ جب وہ روٹیاں رکھتی ہیں اور وہ لے کے گئی ہیں تو انہوں نے روٹیاں دوبارہ انہوں نے کاؤنٹ کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہ روٹیاں میری ہیں۔ جب مہمانوں نے سب نے کھانا کھا لیا تو مہمانوں نے پوچھا کہ رابعہ بصری سے کہ یہ واقعہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ پہلے وہ تھال آیا تو آپ نے واپس کر دیا، اب دوبارہ آیا تو آپ نے جو تھا وہ اس کو رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی تھی اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، تو لہٰذا جب پہلے تھال آیا تو اس میں 18 روٹیاں تھیں، اب دوبارہ آیا تو اس میں 20 ہے، جب 20 تھی تو مجھے یقین تھا کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے ہی بھیجی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور میرا اللہ بھی ان کے یقین کو کس طرح پھر جو ہے وہ پختہ رکھتا ہے اور ان کی کس طرح مرادیں بھراتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ اللہ کی عبادت کرتے کرتے سو گئی تھی تو آپ دروازہ کھلا تھا آپ کے گھر کا، تو ایک چور آ گیا اور آپ کی چادر اٹھا کے جانے لگا تو اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ اس نے چادر رکھ دی، اس نے پھر جانا چاہا تو اس کو دروازہ نظر آ گیا۔ جب اس کو دروازہ نظر آیا اس نے پھر چادر اٹھا لی، جب اس نے چادر اٹھائی پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کو دروازہ نہیں نظر آیا، لہٰذا اس نے 2-3 دفعہ اس طرح کیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تو خود کو کیوں آفت میں مبتلا کر رہا ہے، یہ جو سونے والی ہے اس نے برسوں سے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہوا ہے، اور جب شیطان نہیں اس کے پاس بھٹک سکتا تو پھر کسی دوسرے کی مجال کیا، تو اگر یہ سوئی ہوئی ہے تو اس کا دوست جو تو وہ جاگ رہا ہے نا۔
تو دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ اگر انسان غفلت کی حالت میں بھی ہے تو میرا مالک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی زندگی انتہائی پختگی سے اور اللہ کے اوپر توکل سے آپ صرف اللہ سے ان کا دیدار مانگتی تھی۔ آپ کہتی تھی کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ پاک اپنا دیدار کروا دے۔ تو یہی بات تھی کہ آپ دن و رات جو تھے وہ ان کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب آپ سے نکاح کی آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی، جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً کر لوں گی نکاح۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر کی گئی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں۔ روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ رابعہ بصری کی شادی بھی ہوئی ہے، لیکن جب میں نے اس بک اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے کہ جیسے کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کرتا جب تک خدا بند توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے، اس کی مہربانی سے ہی ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ورنہ ہم اس کی مہربانی کے بغیر ہم اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدقے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے۔ حضرت صالح عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے جب آپ کی یہ بات سنی تو جواب دیا، کیا آخر وہ کب کھلے گا؟ سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے، کیونکہ وہ تو بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی۔ نیک بندے کیا، آپ جو ہیں جو سیاہ کار ہوتے ہیں، خطا کار ہم جیسے ہوتے ہیں، تو ہم کسی بھی وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ دن کو آئے، رات کو آئے، صبح آئے، شام آئے، کسی بھی وقت آئے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ جو تھی دیکھیں کہ زندگی جو تھی یہ رابعہ بصری کی تھی۔ محبت جو تھی کی علامت جو تھی، بصرہ میں ایک شیخ آپ کے یہاں جا کر سرہانے بیٹھے ہوئے دنیا کی شکایت کرنے لگا تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ تو حضرت حسن بصری جو تھے اس دور کے، وہ بھی بہت بڑے جو تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، بندے تھے، اللہ کے اولیاء تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو شادی کی جو تھی وہ رابعہ بصری کو جو تھی انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن رابعہ بصری نے شادی نہ کرنے کا جو تھا وہ عہد کیا ہوا تھا۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی ہے، دیکھیں کہ جب وفات کے وقت آپ مجلس میں تھی، بہت سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ تو چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز آئی کہ یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل، اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی گستاخی نہ کی تھی،
نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، مخلوق سے کچھ طلب نہ کیا، درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیروں نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کا کیا معنی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رابعہ بصری کتنی اللہ سے محبت شفقت کرنے والی بندی تھی، کس طرح تو پھر جن کے اتنے مقام ہو وہ تو اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو میرا اللہ بھی جو ہے وہ پھر کہتا ہے میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو نیک رستے پہ چلائے، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، اور بتائیے گا کہ نیکسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بنا کے آپ کو سینڈ کروں تو پلیز آپ مجھے جو ہے وہ لازمی مجھے بتائیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ آپ کو سینڈ کروں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔